آنکھ کچھ پل میں بند ہو جاتی ہمیشہ کے لیے، اور ایک کی آنکھ کبھی نہ بند ہونے کے لیے کھلی رہتی۔ کو لگا ساری آوازیں، سارے لوگ، سارے قصے، ساری زمین، بلکہ ساری کائنات نے آخری سانس لے لی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی بحث السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں میری نساء شاہ کا ناول بوگی نمبر 12 کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ ناول بہت زیادہ اچھا تھا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک 19 سال کی لڑکی نے لکھا ہے، اینڈ ہمیں اس ناول سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے۔ اور اب ہم اس کی لاسٹ ایپیسوڈ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے ہمیں اور کیا اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو چلیں ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نوری رونے لگی تھی۔ اماں نے فوراً اپنا دوپٹے کا پلو اس کے منہ میں ڈھونس لیا۔ رانا نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے۔ اسے امر تسرانہ حماقت لگی۔ اسے اپنی کہانی میں اپنی موت نظر آئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار ہچکی لی اور اس کی ہچکی کے ساتھ دفتر کا دروازہ کھلا۔ سرد کرتے پہ سرخ خون کے دھبے لیے ایک سکھ اندر داخل ہوا۔ اس کے آگے پیچھے 3-4 اور مرد اندر داخل ہوئے۔ اب کی اماں کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں بیٹیوں کے اوسان وقتاً خطا ہوئے تھے۔ بڑھیا یہاں چھپی بیٹھی ہے، کیا لگا تھا پاکستان کی ٹکٹ کرائے گی؟ کیا لگا تھا یہاں سے زندہ سلامت جائے گی؟ انہوں نے نیچے جھک کر تینوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اماں چیخ رہی تھی، اپنی بیٹیوں کو ان جانوروں سے چھڑوا رہی تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں والے ایک سکھ نے نوری کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ گلِ رانا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسے بازو سے گھسیٹ کر لے جانے والے آدمی کو وہ زور زور سے مکے مار رہی تھی، جس کا اسے بے حسی میں کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری بہن کو چھوڑو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ ہے، خدا کے لیے میری بہن کو چھوڑو۔ کرخت چہرے والا سکھ اسے بالوں سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اماں کو ان لوگوں نے اب تک نرغے میں لے رکھا تھا۔ چند ایک اور عورتیں بھی تھیں جن کی بے بسی کا تماشا یہ بے حس لوگ دیکھ رہے تھے۔ نوری کی چیخیں، خون میں لپٹے لوگ، فرش پہ جگہ جگہ پڑے کٹے ہوئے اعضاء، ان سب کے درمیان گلِ رانا نے وہ منظر دیکھا جسے وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ نارنجی چولے والے سکھ نے ایک تیز دھار چاقو اس کی ماں کے سینے میں گھونپ دیا، پھر اس کی پسلیوں میں، پھر پیٹ میں، اور پھر ایک بار پھر سینے میں۔ اب کہ وہ رکا نہیں، وہ دھڑا دھڑ اس تیز دھار چاقو سے اس ادھیڑ عمر عورت کے جسم میں سوراخ کرتا چلا گیا۔ یہی حال باقی عورتوں کا تھا۔ گلِ رانا کا جسم یکدم ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں خالی اور لب ہلکے سے وار رہ گئے۔ اس کی کلائی بے سانس ہوئی، اور جس شخص نے اسے پکڑ رکھا تھا وہ بے سانس کٹی پتنگ سی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ گر گئی۔ اماں آخری سانس لے رہی تھی، رانا سانس بھی نہ لے سکی۔ وہ زمین پہ خون سے لت پت زمین پہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کے سر پہ کھڑا سکھ اس کے پیٹ، ٹانگوں پہ لات اور ٹھڈے مار رہا تھا، لیکن ہر تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ اس کی ماں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بالکل اسی سیدھ میں بے سدھ پڑی تھی جس سیدھ میں گلِ رانا دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ایک کی آنکھ کچھ پل میں بند ہو جاتی ہمیشہ کے لیے، اور ایک کی آنکھ کبھی نہ بند ہونے کے لیے کھلی رہتی۔ اسی آسنا میں مسلمانوں کا ایک گروہ بھی نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کرتا یہیں آیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایسے خنجر، ایسی چھڑیاں، ایسی تلواریں نہیں تھیں۔ کچھ نہتے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور کچھ کے ہاتھوں میں پتھر۔ نارنجی چولے والا سکھ اب نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ گل کو معلوم نہ ہو سکا۔ ایک مسلمان لڑکا اب نوری کو اس سکھ سے چھڑا رہا تھا۔ کیوں؟ کیسے گل کو اندازہ نہ ہو سکا؟ دو گروہ آپس میں بھڑ پڑے تھے۔ کون حاوی تھا، کون پس رہا تھا، گلِ رانا جان نہ سکی۔ اس کی ماں اس کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ گل کے دل پہ جیسے دھکا لگا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں پتھر آئی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ نوری اس سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں مر گئی تھی۔ گلِ رانا کو لگا ساری آوازیں، سارے لوگ، سارے قصے، ساری زمین، بلکہ ساری کائنات نے آخری سانس لے لی ہو۔ کئی لمحے بعد وہ اٹھی تھی۔ اس کے آس پاس جنگ سی چھڑی تھی۔ دو گروہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، چیر رہے تھے۔ خون کی ہولی تھی اور چیخیں کراہوں کی دیوالی۔ ان سب کے درمیان وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنے ماں کے قریب لے جا رہی تھی۔ چند پل قبل اسے کوئی مرد بھی یوں ہی گھسیٹ رہا تھا، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں تھی۔ مٹی سے اٹے خون میں لت پت کپڑے، بکھرے بال اور ننگے سر وہ اپنی ماں کے قریب تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی، شاید اپنے بیٹے کی راہ تک رہی تھی۔ جسم جگہ جگہ سے پھاڑ دیا گیا تھا۔ رانا نے آہستگی سے ان کی آنکھیں بند کر دی اور وہ بند ہو گئیں۔ پھر اس نے ان کا فربہا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا
आंसुओं के चंद कतरे उनके हाथ पे गिरे। उसने इस हाथ को अपनी आंखों से लगाया, फिर धीरे से लबों से छुआ। इसे महसूस हुआ कि इसका सारा बदन लर्जिश का शिकार था। अम्मा का दुपट्टा फर्श नशीन था। उसने दुपट्टा उठा लिया और अपनी माँ के जिस्म पे ओढ़ दिया। मुल्क, खित्ते, कौमें आजादी की कीमत चुकाती हैं, जैसे गुलेराना चुका रही थी। अपनी माँ का चेहरा ढकते हुए उसके लबों से धीरे से चंद अल्फाज अदा हुए थे। अल्लाह के हवाले किया। मैंने अपनी माँ को अल्लाह के हवाले किया। आगे उसे कुछ याद नहीं था। वो बस ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। बस उसकी आंखें बह रही थी। बस उसकी बहन रो रही थी। गुल ने आखिरी मंजिल बस अपनी माँ की बंद होती आंखों का देखा था। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी बसारत धुंधली पड़ने लगी। आंखों पे बोझ पड़ा, दिमाग गायब होने लगा और चंद ही लम्हों में वो होश से बेगाना थी। तारीकी, सुकून और गुमनामी में जिस जगह उसकी आंखें खुली वो कोई कैंप था। लकड़ी के भट्टे पे पड़े पड़े इसका जिस्म अकड़ गया था। इसने करवट बदलनी चाहिए लेकिन दर्द शदीद था। उसने आंखें खोलनी चाहिए लेकिन बसारत धुंधली थी। उसका गला खुश्क हो रहा था। कोई वजूद था जो उसे आपा पुकार रहा था। कोई वजूद था जिसने वर्दी पहन रखी थी, वो उसे गुड़िया पुकार रहा था। राना ने जरा की जरा नजर खोली। उसका भाई उसके सामने खड़ा था। वो उसके गाल थपथपा रहा था। मेरा बेटा, मेरा मुराद आएगा तो हम कौरमा बनाएंगे, मुराद आएगा तो हम पिंडी चक्कर लगाएंगे। कुले राना ने आंखें झपकी। मनाजिर साफ हुए। वो आ गया था। वो अब आया था जब उसकी राह तकती आंखें बंद हो चुकी थी। जाने वालों की राह में आंखें नहीं लगाते अम्मा, वरना सफर लंबे हो जाते हैं। आंखें थक जाती हैं, दिल फट पड़ते हैं। आने वालों को अपनी मर्जी करने दें अम्मा। उसके जहन में अपनी और अम्मा की बातें गूंज रही थी। फिर लोगों की कराहें, खून, लाशें, अम्मा का चेहरा और यहाँ उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू टूट कर गिरे। उसने आंखें घुमाई। नूरी उसके सिरहाने खड़ी थी। रोई रोई आंखें, गाल पे आंसुओं के निशान। मुराद उसके पास था, फिक्रमंदी से उसको तकता हुआ। इन दोनों चेहरों पे एक चेहरा गालिब आ गया, उसकी अम्मा का आखिरी चेहरा। अल्लाह जाने कम बख्तों ने कब्र दी होगी कि शमशान घाट। दिल एक बार फिर पसीजने लगा। आंसुओं में तेजी आने के बजाय खत्म हो गए। उसने आंखें मूंद ली। जहन पे बोझ पड़ने लगा और आंखें भारी पड़ी। कोई मंजर इसकी आंखों की ताब ना बुझा सकता था। वो एक बार फिर गनूदगी में चली गई। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो जिस्म के नीचे से तख्ता गायब था। वो टाट के पैविन ज़दा चटाई पे पड़ी थी। खेमे से झुलसती हुई धूप सारे खेमे में गर्मी फैला रही थी। कई लम्हे वो यूं ही साकिन पड़ी रही। गर्दन मोड़कर देखा तो नूरी उसके दाएं तरफ लेटी थी, बगैर किसी तकिए, बगैर किसी चटाई के। मिट्टी पे पड़ा इसका बदन पसीने से तर था। गुलेराना के दिल को जैसे किसी ने बर्छी से चीर दिया हो। नकाहत इतनी कि वो उठ भी ना सकती थी। जरा सी जदोजहद के बाद वो उठ बैठी। पास ही गदले से जग में पानी पड़ा था। उसने जग मुंह से लगा लिया और गटागट सारा पानी पी गई। उसके कपड़े मैले थे, बाल गोया चिपक गए हों, चेहरा यूं जैसे सदियों की कोई बीमार। दीवाना वार पानी पीते हुए उसकी गर्दन गीली हो गई। उसी लम्हे खेमे का पर्दा वाह हुआ और मुराद अंदर आता दिखाई दिया। गुले राना को यूं बैठे देख वो दीवाना वार उसकी जानिब लपका था। तुम ठीक हो राना? तुम ठीक हो ना गुड़िया? मेरे अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। उसकी गाल थपथपा रहा था। वो साकित बैठी रही, जिसम में कोई जनबेश ना हुई। उसने आंखें झपक कर खोली। चंद आंसू टूट कर गिरे। मैंने तुम्हारे ठीक होने का इंतजार किया है राना, खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। अम्मा मर गई मुराद। मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। तुमने अम्मा को देखा? उसकी आवाज हल्की थी, बेहद हल्की। मुराद ने लब भेंच लिए, गोया जब्त करना चाहता हो। आंखें सुर्ख पड़ने लगी। अम्मा मरी नहीं है राना, अम्मा शहीद हुई है। तू फिक्र ना कर, वो हमसे बेहतर जगह होंगी। अल्लाह ने उसे कुर्बानी के लिए चुन लिया था। मुझे अम्मा को देखना था मुराद। अम्मा मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अम्मा को आना चाहिए ना। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पे जमाए पूछ रही थी। मुराद ने धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया। जाने वालों की राह में आंखें नहीं लगा लेते, वरना सफर लंबे हो जाते हैं, आंखें थक जाती हैं और दिल फट पड़ते हैं। जाने वालों को उनकी मर्जी करने दिया कर राना। वो कमबख्त कहाँ और किस जगह उसके अल्फाज उसे वापस लुटा रहा था। गुले राना का जी चाहता चीख चीख कर रोए, सारी दुनिया को बताए
کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اپنے بھائی کے سینے سے سر لگائے وہ بس ساکن بیٹھی رہی۔ اپنے بھائی کے سینے سے سر لگائے وہ بس ساکن بیٹھی رہی۔ مراد روتا رہا، اپنے سفر کی داستان، فوج کے قصے، تن کی سختی، وہ نہ آنے والا اب بہانے بنا رہا تھا۔ رانا چپ چاپ سنتی رہی۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا تھا کہ کامل حشام کہاں ہوگا۔ اس خیال نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ پھر اماں کا چہرہ یاد آیا اور یہاں ہر درد ختم ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد خیمے میں بچھے ٹاٹ پہ وہ تینوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ مراد اسے پچھلے دنوں کی باتیں بتا رہا تھا۔ مجھے اس ریل اڈے سے واپس لاہور جانا تھا جہاں تم سب تھے۔ میں جب اپنے فوج دستے کے ساتھ وہاں پہنچا تو مجھے نوری نظر آئی۔ اماں نے مجھے خط لکھا تھا، خاص طور پہ تاکید بھی کی تھی کہ اس بار چند دنوں کی چھٹی لے کر حویلی آ کر ان سے مل لوں۔ اماں کے ذکر پہ اس نے نوالا واپس رکھ دیا۔ نوری ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ گل رانا نے اسے بھی کھانا چھوڑتے دیکھا تو اپنا بنایا نوالا اسے کھلانے لگی۔ وہ اب رانا نہیں تھی، اب وہ اماں بھی تھی۔ میں نہیں آ سکا گڑیا، مجھے آنا چاہیے تھا۔ وطن آزاد ہونا ہو، میں ساری زندگی ضمیر کی قید میں رہوں گا۔ میں نے اپنی اماں کی بات نہیں مانی، میں کس منہ سے واپس جاؤں؟ میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے نوالا رکھ دیا، سر کو ہتھیلی پہ گرائے وہ دھیمی آواز میں گریا کر رہا تھا۔ ہم یہاں کتنے دنوں سے ہیں؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو مراد نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ اماں کے بعد شاید تجھے کچھ ہو گیا تھا۔ میں نے 1 ہفتہ تیرے ہوش میں آنے کی دعائیں کی ہیں گڑیا۔ پہلے 4 دن تو بخار کا زور ہی نہ ٹوٹا، پھر بڑی مشکلوں سے بخار اترا۔ یہ کیمپ ہے رانا، یہاں سارے ہندوستان کے مسلمان جمع ہیں۔ 1-2 روز میں قافلہ نکلے گا، ہم لاہور جائیں گے رانا۔ تجھے لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام دیکھنا تھا نا؟ خواب پورے ہو رہے ہیں، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تو کچھ کہتی کیوں نہیں؟ کچھ بول دے، خدا کے لیے کچھ بول۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے پھٹ پڑا تھا۔ جوان بہن 7 روزہ بے ہوشی سے اٹھی تھی اور اب منہ سی لیا تھا۔ دل نہ دکھتا تو کیا ہوتا؟ جانتا ہوں اماں کی موت نے تیرے دل پہ گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اماں مری نہیں ہے، اماں کو میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اماں نے قربانی دی ہے، میں روگ لے کر نہیں بیٹھی۔ شہیدوں کے گھرانے صابر ہوتے ہیں، میں نے صبر کر لیا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ پھر تم بولتی کیوں نہیں ہو آپا؟ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ نوری سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ رانا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے سامنے بیٹھے مراد کو دیکھا۔ کیا تجھے افسوس ہے رانا؟ کیا میری طرح تیرا ضمیر بھی قیدی ہو گیا ہے؟ گلے رانا چند پل خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ آنکھوں کی جوت آج بجھ گئی تھی، گردن جھکا دی۔ رانا نے آج پہلی بار گردن جھکائی تھی۔ میرا ضمیر قیدی نہیں ہے، گلے رانا کا دل بے عیب ہے، لیکن ایک پھانس ہے جو چپ سی گئی ہے۔ جن مقاصد کے لیے، جن نظریوں کے لیے ہزاروں مائیں بہنیں اور بھائی قربان ہوئے، کیا پاکستانی ان کی لاج رکھ لیں گے؟ الفاظ تھے کہ سیسا مراد جل کر خاک ہو گیا۔ آس پاس گویا سکوت چھا گیا۔ اس نے گردن اب تک جھکا رکھی تھی۔ خوف آتا ہے کہ اگر 70 سال بعد زندہ رہے تو کیا پاکستان ویسا ہوگا جیسے ہم نے سوچا تھا، یا پھر لاہور کے لوگ نارنجی چولے والے سکھ بن جائیں گے اور بیٹیوں کی عزت خراب کریں گے؟ کہیں سندھ کے لوگ دہلی کے امراء تو نہ بن جائیں گے کہ غریبوں کے حق پہ ڈاکے ڈالنے لگے؟ بلوچستان کہیں قافلے لوٹنے والوں میں سے تو نہیں ہوگا نا؟ اور خیبر والے ذات پات کا فرق تو نہیں کریں گے نا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس نے گردن اٹھائی، ساکن بیٹھے مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف زدہ تھی۔ گلے رانا انسانوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ایسے نہیں ہوگا نا مراد؟ پاکستان ایسا نہیں ہوگا نا؟ یہ لوگ ہماری قربانیوں کی لاج رکھ لیں گے نا؟ ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہوگا رانا۔ ہمارے حوصلے، قربانیاں، عزائم لاہوری ان کی قدر کریں گے۔ بلوچستان والے اپنے بچے کو ہمارے قصے سنائیں گے اور خیبر مساوات کا علم بردار ہوگا۔ ہماری بھوک رائے گا نہیں جائے گی، سندھ ہر مہاجر کی دعوت کرے گا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو دلاسا دے رہا تھا، خدا اس کے الفاظ کو سچائی دے۔ اگلے چند دن بے حد بے سکونی کے تھے۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، بلکہ اب تو اپنے اختتام کو جا رہا تھا۔ کیمپ میں دن عجیب بے کلی میں گزرتے تھے۔ اگست کی دھوپ جب پلاسٹک کے خیموں سے ٹکراتی جسم جھلساتی تھی تو گل رانو کو اپنے گھر کی جھلی پنکھی یاد آتی تھی۔ کس طرح وہ ناشکری کرتی تھی، کس طرح وہ اماں ابا کو غربت کے طعنے دیتی تھی۔ کیمپ اسے سب یاد دلا رہا تھا، اچھا برا سب۔ صبح ہوتی تھی تو قافلے کے امیر کچھ نوجوان لڑکے چائے اور سوکھی روٹی کا انتظام کراتے تھے۔
کبھی کوئی امیر مسلمان مدد کر دیتا تو کبھی مسلم لیگ معاملات سنبھال لیتی تھی۔ حقیقی معنوں میں تو مسلم لیگ اپنے فرائض اب ادا کرنے لگی تھی۔ سفید کرتے والے عظیم رہنما لوگوں کی داد رسی کرتے، بہنوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے اور ماں کو دلاسا دے رہے تھے۔ بے رنگ پھیکی چائے دیکھ گلے رانا کو امر تسر کی وہ چند صبح یاد آتی تھی، وہ لالٹین کی روشنی، وہ گاڑھے دودھ کی بنی چائے۔ کچھ اور بھی تھا جو یاد آتا تھا، لیکن دل کو ڈپٹ کر سلانے کے معاملے میں گلے رانا کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے میں پانی سے زیادہ پتلی دال نصیب ہوتی تھی، اور روٹی کبھی آدھی تو کبھی پوری۔ رانا خیمے کے باہر کھڑی لوگوں کو روٹی کے ٹکڑے پہ لڑتے ہوئے دیکھتی تھی۔ جنہیں مکمل روٹی مل جاتی ان کے چہرے خوش ہو جاتے، اور کچھ آدھی ادھوری روٹی لاتے ہوئے مایوس رہتے تھے۔ ان دنوں وہ احسار کا جذبہ بھی دیکھتی تھی۔ عورتیں دوسری عورتوں کو اپنے خیمے آنے کا کہتی تھی۔ بہن اپنے بچے کو میرے خیمے میں لٹا دو، تمہارا تو اب تک دھوپ میں جھلس رہا ہے۔ قربانی تو ان لوگوں پہ ختم ہوتی تھی جب رانا کسی توانا مرد کو آدھی روٹی کھا کر آدھی دان کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بھائی، ہمارا پیٹ بھر چکا، یہ روٹی تم اپنے بچے کو کھلا دو، کب سے ننھی جان بلک رہا ہے۔ تشکر کے وہ آنسو، مصیبتوں سے نکلنے کی وہ امید رانا کے دل کو موم کر دیتی تھی۔ شام میں سارے مرد خیموں سے نکل کر ذرا آگے میدان میں جا بیٹھے تھے، جہاں وہ رات دیر تک رکھوالی کیا کرتے تھے۔ ایک جاگتا تو ایک سوتا تھا۔ مستقبل کے عزم بنائے جاتے تھے، ماضی کے قصے دہرائے جاتے تھے۔ چائے کی پیالی نہ سہی، پانی کے گلاس میں بھی گھنٹے گزر جاتے تھے۔ عورتیں ایک جگہ ٹولی بنا کر بیٹھ جایا کرتی تھیں اور اپنے غم سناتی۔ کوئی جائیدادیں چھوڑ آئی تھی، کسی نے گھر والوں کی جان کھوئی تھی، کئیوں کی عصمت دری کی گئی تھی، لیکن بلا کے حوصلے تھے جو آج بھی نہ ٹوٹے تھے۔ ایسے قدم تھے جو اب بھی واپسی کے بجائے آگے بڑھنے کو تیار تھے۔ وہ جب کسی 16-17 برس کی لڑکی کے چہرے پہ اداسی دیکھتی تو تب اسے کامل یاد آتا تھا۔ دل سے خون رسنا کیا ہوتا ہے اسے معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ مہاجر کیمپ میں دن تو گزر جاتے تھے، رات نہ کاٹے کرتی تھی۔ کیڑے مکوڑے فرش پہ رینگتے ہوئے کبھی ان کے پیروں سے چمٹ جاتے، کبھی گردن سے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر لالٹین کی روشنی میں آس پاس گہری نظر دوڑاتی، کہیں نوری کو مچھر تو نہیں کاٹ رہے، کہیں کوئی بچھو تو آس پاس نہیں۔ راتیں لمبی تھی، شاید بس رانا کے لیے ہی لمبی تھی، ورنہ باقی لوگ تو سوئے پڑے رہتے تھے۔ بس وہی تھی جو آدھی رات کو جاگ جایا کرتی تھی، اور پھر خیمے سے باہر نکل کر لالٹین کی روشنی میں گھنٹوں بے مقصد بیٹھی رہتی۔ کبھی اسے کوئی ادھ کھانا کھایا مرد بھوک کے مارے ٹہلتے دیکھتا، تو کبھی کوئی ماں اپنے دودھ کے لیے روتے بچے کو تھبک رہی ہوتی۔ کیمپ کے ہر چہرے پہ ہر دوسرے دن مختلف تاثر ہوتا۔ ایک دن کا بھوکا اگلے دن سیر ہوتا، چائے کے نشئی اگلے دن چمکتے چہرے لیے ہوتے۔ چند تاثر تھے، چند جذبے تھے جو مشترکہ تھے۔ امید، اس خیمے سے نکل کر ایک چھت ملنے کی امید، ادھ بھوکے پیٹ کو کسی اچھے کھانے کی امید، تپتے جھلستے بدن کو اپنے وطن کی ہوا کی امید، یوں در بدری کے بعد ایک کچے مگر اپنے صحن کی امید، ایک لمبا عرصہ غلامی، ظلم و بربریت میں گزار کر اپنے پاکستان جانے کی امید۔ اسی امید کو سینے میں دبائے آج ایک قافلہ لاہور کو روانہ ہوا تھا۔ کیمپ کے لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، جوان مرد بوڑھی ماؤں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے، نوعمر لڑکوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کے ہاتھ تھام رکھے تھے، باپ بیٹیوں کے شانہ بشانہ تھے، اور بھائیوں نے چاروں اور سے قافلے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایک لمبا راستہ تھا جو طے کرنا تھا، لیکن مجال ہے کہ قدم تھکتے ہوں، مجال ہے جو قافلے نے ذرا دیر کو سستانا چاہا ہو۔ گلے رانا اور اس کا کنبہ بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔ مراد نے نوری کو اپنی پشت میں لاد رکھا تھا اور رانا کو اپنے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ ذرا ذرا سی آہٹ پہ اس کا ہاتھ جیب میں رکھی چاقو تک چلا جاتا تھا۔ وہ دو بہنوں کے ساتھ تھا، پتے چرچراتے تو اسے طوفان کا گمان ہوتا تھا۔ اسی لمحے مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں، کئی روزہ دار اپنی مشک میں بھرے پانی سے گلا تر کرنے لگے تھے۔ راستے میں کئی جگہ پانی کے بڑے بڑے کین بھی نظر آئے تھے۔ اس پہر میں پانی کے کئی ٹھنڈے مٹکے قافلے کے سامنے تھے۔ روزہ دار اور بچے بوڑھے پانی دیکھ مچل اٹھے تھے، ہر ایک اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا، سو بھر بھر کر پانی پیا۔ سب سے پہلے مردوں اور بچوں کو پانی پینے دیا گیا۔ جو ہی مرد حضرات پانی پی کر پیچھے ہوئے، عورتیں آگے آنے لگیں، لیکن پانی پینا شاید ان کا بخت نہیں تھا۔ مرد اور بچے خون تھوک رہے تھے۔ چند عورتیں اور لڑکیاں جنہوں نے پانی پی لیا تھا، ان کی آنکھیں ابلنے کو تھی، پانی میں زہر تھا، اور اب لوگوں کے چہرے سبز پڑ رہے تھے۔ تاریخ دان لکھیں گے کہ 1947 میں ظلم و بربریت کی داستان رقم کی گئی، فسادات ہوئے، قتل و غارت ہوئے،
دنگے ہوئے، لیکن تاریخ دان اگر خون تھوکتے ان مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کی عصمت لٹا کر آئی بہنوں اور چاقو چھریوں سے زخمی بھائیوں کے بدن دیکھ لیں تو کچھ مختلف لکھیں گے۔ پھر تاریخ دان 1947 فسادات کا سال نہیں، نسل کشی کا سال لکھیں گے، فسادات کو ظلم لکھیں گے اور دنگوں کو بدماشی لکھیں گے۔ مراد اس تپتی زمین پہ گرا تڑپ رہا تھا۔ رانا دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ باقی عورتیں چیخ رہی تھیں، نہا کر رہی تھیں، اپنے سامنے اپنے مردوں، بچوں اور رشتہ داروں کو مرتے دیکھ کر یہ زاری کر رہی تھیں۔ لیکن رانا پہ کمال کے حوصلے اترے تھے۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی، دل پہ جیسے گھونسے پڑ رہے تھے، لیکن وہ چپ چاپ بس مراد کے سر کو اپنی گود میں رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے بھائی کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، اس کی ناک، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی بہن کو حوصلہ دینا چاہتا تھا، شاید خود کو بچا لینے کی تدبیریں بتا لینا چاہتا تھا۔ رانا نے اپنا سر نفی میں ہلایا، جیسے اسے کچھ کہنے سے روکا ہو۔ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے دہرا رہی تھی، پڑھو مراد، پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خون تھوکتی زبان، قبض ہوتی سانس اور پرواز ہوتی روح کے درمیان ایک روزہ دار نے کلمہ مکمل کر لیا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، بدن ڈھیلا پڑ گیا، ساری تکلیف ختم ہو گئی، سارے درد دور جا سوئے، امیدوں سے بھری آنکھیں نا امید نیندیں سو گئیں۔ یہ جانے والے کمبخت چلے جاتے ہیں، ہر درد سے آزاد، ہر تکلیف سے نبرد آزما اور ہر خلش سے مطمئن۔ جانے والے اپنے پیچھے سب چھوڑ جاتے ہیں، دکھ، تکلیف، رنجش اور نا امیدی۔ گل رانا نے پاکستان کو اپنا بھائی بھی دے دیا، اب بس پاکستان اس کی امیدیں رکھ لے، خدا کرے۔ آس پاس عورتیں رو رہی تھیں، مردوں کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے اور بچے خوف زدہ تھے۔ ملک یوں ہی نہیں بن جایا کرتے۔ وہ دن گزر چکے تھے۔ پچھلے دنوں والے زہر کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر فساد برپا ہوا۔ سکھ واہے گرو دی خالصہ، واہے گرو دی فتح چلاتے ہوئے آئے، خنجر چلائے، تلواروں سے سر دھڑ کاٹے، زندہ جسموں کو آگ سے جلایا۔ ہندو نے لوٹ چکے قافلے ایک بار پھر لوٹے، مال جان، عورتیں، کمبخت، کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا۔ کئی ہزار کا مجموعہ اب بس 150 لوگوں پہ محیط تھا، وہ 150 لوگ جنہیں مسلم لیگ نے اس عتاب سے بچا لیا تھا۔ 13 اگست کی رات تھی، صبح ہونے میں بس چند گھڑیاں باقی تھی۔ نوری کا ریڈیو آج بھی اپنی آواز سارے جہاں کو سنا رہا تھا۔ 13 اگست 1947، یہ آل انڈیا لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ گل رانا ملگجے سے لباس میں ملبوس تھی، جس کے دامن، سینے اور بازوؤں پہ خون کے دھبے تھے۔ اصل رنگ تو جانے کہاں کھو چکا تھا، اور چہرہ دھوئے کئی دن بیت چکے تھے۔ مسلم لیگ کی رضاکار جماعت روز آتی، کھانا لاتی، کپڑے دیتی اور امید دیتی کہ بس آج ایک نیا قافلہ پاکستان کی اور نکلے گا۔ لوگوں کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا سوائے امید کے۔ چند پل یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ نوری کو بازو سے نیچے اتار چٹائی پہ لٹاتی باہر نکل آئی۔ صبح کا ملگجا اندھیرا، آتی صبح، اور چھٹتے اندھیرے میں اس نے ایک منظر دیکھا، ایک ایسا منظر جو اس کی آنکھوں کو پتھرا گیا۔ سانس ایک لمحے میں سینے میں قید ہوا اور دل اتنی زور سے دھڑکا کہ آواز میلوں دور تک گئی۔ کامل حشام رضاکاروں کی جماعت کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، پلک جھپکے، سانس لیے بغیر۔ ایک انجانے سے خیال کے تحت کامل نے نظر موڑ کر دیکھا، اور کئی لمحات کے لیے وہ بھی ساکت ہو گیا۔ آس پاس کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، سارے مناظر دھندلے پڑ گئے، اندھیرا چھٹ گیا، اور گل رانا سے اتنی روشنی نظر آئی کہ اس کی آنکھیں جھنپنے لگیں۔ کئی لمحے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ گل رانا اس منظر کو کئی بار دیکھ چکی تھی اپنے خیالات میں۔ ہر بار جب وہ اس کی جانب قدم بڑھاتی تھی، وہ ایک برم کی مانند غائب ہو جاتا تھا۔ آج وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اور گل رانا کہیں دور، بہت دور غائب ہونا چاہتی تھی، لیکن نہیں ہو سکی۔ انسان کچھ انسانوں کے معاملے میں بہت بے بس ہو جایا کرتے ہیں۔ تم واپس کیوں نہیں گئی رانا؟ کئی لمحے بعد وہ کیمپ سے ذرا فاصلے پہ تھے، دو بڑے بڑے پتھروں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے۔ لالٹین کی زرد روشنی آج بھی ان کے ساتھی تھی، چائے کے بھاپ اڑاتے کپ آج بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ واپسی کا سفر طویل ہو گیا، ورنہ میں نے تو آپ کی بات مان لی تھی،
لیکن میں نے تو سنا تھا گل رانا وقت کے آمرین کی بھی نہیں سنتی۔ مردوں کو سنی سنائی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کامل، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کامل نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا دیا، گرم گرم مایا حل کو جلا گیا۔ اور بتاؤ، کیا تم نے عظیم ہونے کے اصل معنی جان لیے؟ گل رانا بیگم نے پھر کتنے لوگوں کی مسیحائی کی؟ گل کو نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں ہتک سی محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کیا۔ نیکی کا بار بار ذکر اسے دو کوڑی کا کر دیتا ہے۔ البتہ اگر چاہتے ہیں میں بدلے میں آپ کی عظمت کے قصے سنوں تو پھر بتاؤ کامل حشام، کتنے عظیم ہو تم۔ وہ مسکرایا۔ کمبخت نے شرم بیچ کر کھائی تھی۔ میں نے دہلی کے فساد میں 5000 مسلمانوں کو بحفاظت ٹرین تک پہنچایا، 2100 مسلمانوں کو 3 روز اپنے جیب خرچ سے کھلایا، اپنی حویلی کوڑیوں کے دام بیچ کر ساری رقم آج کے قافلے کے لیے ریل گاڑی کی ٹکٹ، کھانے پینے کا انتظام اور لاہور میں چند روز کی رہائش سب میرے ذمے ہے۔ اخباروں میں میرا نام ہے گل، ریڈیو پہ میرے حق میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوگ مجھے عقیدت سے دیکھتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں عظیم ہوں رانا، پنڈتوں کے محلے میں پیدا ہونے والا کامل حشام لاکھوں مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ گل رانا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ بیٹھی، آپ خوش ہیں؟ دل مطمئن ہے؟ کیا آپ کو خود پہ فخر ہوتا ہے؟ یا پھر جب کوئی آپ کے حق میں توصیفی جملے کہے کیا آپ کو دلی سکون ملتا ہے؟ کامل کی آنکھوں کی جوت واضح طور پر بجھ گئی تھی، ہونٹوں کی مسکراہٹ البتہ قائم رہی۔ تم بتاؤ گل، کیا میں تمہیں خوش نہیں لگتا؟ پرم قائم رہا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہے، اور دل اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوال کریں۔ کامل نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور اپنا ہاتھ عین اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ اے کامل حشام کی سرمئی دل، کیا تم اپنی دی گئی قربانیوں سے خوش ہو؟ اپنے احسار کے جذبے سے مطمئن ہو؟ کیا تم عظیم بن چکے ہو؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ چند لمحے گزرے، پھر آنکھیں کھول دی۔ رانا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا جواب آیا؟ دل کے جواب بس اس کے مالک کو پتا ہونے چاہیے، باقی دنیا مشہوری کروا دیتی ہے۔ رانا اس کے جواب پہ ہنس پڑی۔ میں دنیا کب سے ہو گئی، اور آپ باقی دنیا جیسے کب ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ آج سویرے سارا قافلہ پاکستان روانہ ہو جائے گا، تم بھی صحیح سلامت وہیں پہنچ جاؤ گی، اپنے مالک، اپنے خاندان کے پاس۔ کامل نے بات پلٹ دی۔ میرا کوئی خاندان تو بچا ہی نہیں، اماں اور مراد نہیں رہے، ابا کہیں کہیں دن گھر نہیں آتا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں نوری کو لے کر اکیلی کہاں جاؤں گی؟ اس نے چائے رکھ دی، چہرہ گھٹنوں پہ گرا دیا، اور اب وہ بس کامل کو دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح یکسوئی سے۔ وہ کامل سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی تھی، بس بتا رہی تھی۔ رانا نے باتیں دل میں رکھنا نہیں سیکھا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا گل، اگر ہمارا کوئی تعلق ہوتا یا بن سکتا ہوتا۔ اب کیا اچھا لگے گا جوان جہاں پھپھی ذات کو گھر میں رکھ لوں؟ وہ ایسی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا کہ جیسے شناسائی کی کوئی رمق کبھی رہی ہی نہ ہو۔ آپ واقعی اتنے ہی نادان ہیں یا پھر بن رہے ہیں؟ اب مزید وہ دل میں نہیں رکھ سکتی تھی، سو پھٹ پڑی۔ کیا واقعی ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے؟ پھر اس روز آپ کی اماں کے کمرے میں میری پیشی کیوں کر ہوئی تھی؟ اگر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان زینوں پہ بیٹھ کر مجھ پہ اپنا ماضی کیوں کھولا تھا؟ اس کی آواز بلند نہ سہی، طرز ضرور تھی۔ کامل چپ چاپ سنتا رہا۔ اگر ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا تو… وہ بولتے بولتے رکی، گیلی زخمی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس روز دل سے فتویٰ لیتے وقت آپ کی آنکھوں کے آگے میرا چہرہ کیوں تھا؟ کامل کے منہ پہ جیسے کسی نے جوتا دے مارا ہو، سچ کا جوتا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نہیں جانتی آپ کا دماغ، دل اور ضمیر کس قید میں ہے، لیکن رانا قیدی نہیں ہے، آزاد ہے، اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے دل کا حال کہنے میں۔ کامل حشام، آپ مجھ پہ دستبرداری دے رہے ہیں کیونکہ آپ ذہنی غلام ہیں، اسے قبول کریں۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو گل؟ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ اچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ مانگ کر تو رانا سانس سے بھی نہ لے۔ آپ سے کیا کچھ مانگنا، غلاموں سے مانگا نہیں جاتا، غلاموں کو دیا جاتا ہے۔ اے کامل حشام کے غلام دل، جاؤ، میں نے آج سے تمہارا راز اپنے دل میں دبا لیا، میں نے تمہیں عطیے میں رازداری دے دی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی، ایک اچٹتی سی نظر کامل کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدم کامل کی آواز پہ تھم گئے تھے۔
اگر تم اتنی اعلیٰ ظرف عظیم ہو تو میرے سامنے اعتراف کیوں کیے جا رہی ہو؟ دل کے جذبات پہ وہی پردہ کیوں نہ ڈالا جو میں نے ڈال رکھا ہے؟ آنکھیں چرانے والوں کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والی تم کون ہو؟ میرا دل بے عیب ہے، میں اعتراف کر رہی ہوں کیونکہ میں کھری اور سچی ہوں۔ میں اس سرزمین سے آپ کی محبت کی اسیر اور انکہی محبت کا بوجھ لے کر کیوں جاؤں؟ رانا آزاد ہے، اس کے دل کو بھی آزاد رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے واپس کیمپ کی اور بڑھ گئی۔ کامل کو اس کا جانا برا لگا تھا۔ کیا وہ چند پل مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی؟ تو یہ ایپیسوڈ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے کہ میں آگے یہ ناول مزید ریڈ کر سکوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ہوگی۔ ویسے تو یہی لاسٹ میں نے کرنی تھی، لیکن بس اب اور ریڈ نہیں کیا جا رہا میرے سے، اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس ناول کی اینڈنگ اتنی زیادہ سیڈ ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو اینڈ کریں گے۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔